अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह रहम फरमाए जी। मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। और बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ बाबा फूड साहब की वीडियो देख के। अफसोस मुझे इस चीज़ का नहीं हुआ कि राजा साहब जो हैं वो रो रही हैं, उनके बाल कट रहे हैं, वो बीमारी में करा रही हैं, दर्द और तकलीफ़ में बेचारी थोड़ी सी हाइपर हुई हुई हैं, क्योंकि वो उनकी कंडीशन ही ऐसी है। अभी तो मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत है कि वो फिर भी हंसती मुस्कुराती रहती हैं और अपनी फैमिली के साथ पूरी कोशिश करती हैं खुश रहने की। और वो कोशिश करती हैं कि उनकी वजह से उनके बच्चे और घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बच्चे परेशान ना हों। लेकिन जी सद अफसोस कि एक बीमार बंदी की बीमारी को इसलिए शो करवाया जा रहा है कि वो दुआएं समेट रही हैं, उनको दुआएं लग रही हैं। और राजा जी से भी ये कलवाया जा रहा है कि कोई बैड कमेंट्स ना करे, हेट कमेंट्स ना करे, कोई उल्टी सीधी बातें ना करें। भाई मैं इसलिए अपना आप दिखाती हूँ, मैं इसलिए अपना टिंड दिखा रही हूँ, मैं इसलिए अपने बाल कटिंग होते दिखा रही हूँ क्योंकि मैं दुआएं लेना चाहती हूँ। तो बहुत गलत बात की है आपने, बहुत गलत बात की है। सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला राजा जी को सेहत अता फरमाए और इन जैसे तमाम मरीज़ जो हैं उन सब को, और जिस जिस बीमारी में मुब्तला हैं हमारे मुसलमान बहन भाई और अल्लाह ताला की मखलूक जितनी भी परेशान हाल है, बीमार है, सबको अल्लाह शिफा अता फरमाए और परेशानियाँ दूर फरमाए। और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान के बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। बेशक वो इस काबिल थी तो अल्लाह ताला ने उनको इस आजमाइश में मुब्तला किया और वो सब्र का फल अल्लाह ताला देने वाला है। और जिसने बीमारी को सब्र से गुजार लिया बेशक उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ बहुत मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। तो जब एक माँ अपने बच्चे को ज़रा सी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, वो बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे औलाद को ज़रा सी भी आँच भी आए, तो मेरा रब भला कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बंदा तकलीफ़ में मुब्तला हो। तो यकीनन अगर हम आजमाइशों में घिर जाते हैं बाज़ औक़ात, या हमें कोई किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो बेशक इसमें हमारी ही कोई बेहतरी होती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे गुनाह जड़ते हैं और हमारी नेकियों में इजाफा होता है और अल्लाह ताला की तरफ हम रुजू करते हैं और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हैं और अल्लाह से सच्ची तौबा भी करते हैं। क्योंकि इंसान बड़ा गाफिल है, जब वो इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और सारा कुछ सेट चल रहा होता है तो फिर वो गाफिल हो जाता है, अल्लाह ताला को भी भूल जाता है। तो नेक लोग होते हैं जो खुशी और गम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को याद रखते हैं, चाहे वो गम में हो चाहे वो खुशी में हो, वो अपने रब को नहीं भूलते। लेकिन हम जैसे गाफिल लोग जो हैं वो भूल जाते हैं, वो गफलत में पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें गाहे बगाए हम पे इम्तिहान डाल के हमें ये याद दिलवाने की की खातिर हमें याद रहे कि हम इंसान हैं और हमने इस दुनिया से लौट के जाना है और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी हमें मौत के बाद मिलनी है और वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर चाहे उसमें हम सुरखरू हों, कामयाब हों या नाकाम हों, तो लेकिन वो ज़िंदगी हमेशा रहेगी। इस दुनिया में तो तकलीफ़ों का फिर भी मदावा हो जाता है, दर्द है, कोई इंजेक्शन लग गए, कोई मतलब हर सिचुएशन को बंदा जीते जी किसी न किसी तरीके से हैंडल कर ही लेता है। लेकिन मौत की तलखियाँ जो हैं उसमें इंसान बेबस है और उसके बाद जब अगली ज़िंदगी हमारी शुरू होनी है ना ख़त्म होने वाली, उसमें भी हम बेबस होंगे और उस वक्त हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हमारा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें माफ़ फरमाती है या नहीं। हम बिल्कुल बेबस लाचार होंगे, उस वक्त कोई हरबा हमारे काम नहीं आएगा, कोई दौलत, कोई पैसा, कोई हीला बहाना कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि रब की ज़ात ने हमें इस काबिल समझा कि उसने हमें आजमाइशों में या बीमारियों में मुब्तला किया और सब्र करने वाले बेशक अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। तो मुझे दुख इतना हुआ राजा जी को देख के कि आप ये कह रही हैं कि आप दुआओं के लिए अपने बाल सामने कटवा रही हैं कैमरे के, अपनी टिंड करवा रही हैं, फिर टिंड के ऊपर रेज़र आपकी जो वो बाल कटिंग हुए, फिर ज़ाहिर बात है वो नीचे से टिंड ही निकल आता है, उस पर आप रेज़र आपका बेटा चला रहा है, बहू आपको मुसलसल तसल्लियाँ दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ आप लोग किस तरह इस तरह की वीडियो बना लेते हैं। हमारे पेरेंट्स हमने भी अपने माँ बाप को अपने हाथों में रुखसत किया है। हमारी वालदा जब बीमार हुई थी तो हम मतलब कि उनकी बीमारी को भी पर्दे में रखते थे। बेशक छुपा के रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए। और जब उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम पूछने वाले जो लोग आते थे उनसे रिक्वेस्ट कर लेते थे कि आप जो है ना
ان کو نہ دیکھیں یا ان سے نہ ملیں، کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر نہیں ہے۔ تو کیونکہ انسان نے اپنی زندگی اتنی بھرپور گزاری ہوتی ہے، خاص طور پہ جس طرح کی یہ ان کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور اب ایک بے بسی کے عالم میں ہیں، تو وہ کس طرح برداشت کرتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اپنی ماں کی بے بسی دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کا رونا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہماری والدہ تکلیف میں جب وہ روتی تھی تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، اور ہم کہتے تھے ہم یہ سب دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے، ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں خود، بلکہ ہزاروں لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ان کی ویڈیو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہوں گے، کتنے ہی لوگ روتے ہوں گے، کتنے لوگوں کے میں کہتی ہوں دل ٹوٹتے ہوں گے جب ان کو دیکھتے ہوں گے، کیونکہ دیکھنے والے جو ہے نا وہ تو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو جب بے بسی اور لاچاری کے عالم میں دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کتنے ہی لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی اس خوفناک ویڈیو سے کتنے ہی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ذہنی مریض بن جائیں گے، کتنے ہی لوگ بیماری سے خوف کھانے لگیں گے، کتنا مطلب کہ آپ لوگوں کو ایک غلط قسم کا کانٹینٹ دکھا کے، اور پھر آپ خود ہی ریکویسٹ کر رہے ہو کہ بھئی آپ ہمیں ہیٹ کامنٹس نہ کریں، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مت کہیں کہ اپنی امی کو کم سے کم دکھایا کریں، اپنی امی کی بیماری کا ذکر کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اپڈیٹ نہ دیں، اپڈیٹ اس طرح نہیں دی جاتی شیف رضوان صاحب، اپڈیٹ اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح آپ دے رہے ہیں۔ اپڈیٹ اگر آپ نے دینی ہے نا تو اپنی بیوی کو، جب آپ کی بیوی ریلیکس ہو، سکون میں ہو نا، تب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد ایک ویڈیو بنا لیں، کبھی ان کی ڈاکٹر سے آپ بات کروا دیں، وہ کلپ لگوا دیں ویڈیو میں۔ لیکن آپ لوگ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں آپ لوگوں کو۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ آزمائش آپ کی والدہ کی نہیں ہے، رامی صاحب، علی صاحب اور شیف رضوان صاحب، یہ آپ کی بیوی کی آزمائش نہیں ہے، آپ لوگوں کی ہے۔ اور آپ کی بیوی تو اس آزمائش میں پوری اتر رہی ہیں، لیکن آپ اس آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے، کیونکہ آپ اس بیماری کو کیش کر رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے رونے دھونے دکھا کے، بے بسی دکھا کے، ان کے بال کاٹ کے، ان کو انجیکشن لگ رہے ہیں، ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں، آپ یہاں سے مال بنا رہے ہیں۔ تو میں تو کہوں گی کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے۔ اور مجھے ایسا اتنے ان کے اندر غرور اور تکبر میں نے دیکھا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک ایسی مریضہ ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جو جنگ لڑ رہی ہے بیچاری موت سے، اور وہ چاہتی ہے موت کو ہرانا، اور وہ جینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ابھی تو بہاریں شروع ہوئی تھیں، ابھی تو اس کی زندگی خوشحال ہوئی تھی، ابھی تو اس کی زندگی میں سکون آیا تھا، اس نے اتنی غربت دیکھی، اتنا مشکل ٹائم اس نے گزارا، تو ابھی تو اس کو جینے کا مزہ آنے لگا تھا۔ لیکن بے شک جو میرا رب کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جی یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے زخموں کے اوپر اور نمک چھڑکتے ہیں، اور ان کی بیماری، اور پھر ان کو یہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ ہم اماں کو دکھا کے یا بابا جی اپنی بیوی کو دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں، اور یہ پیسے کا لالچ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار ان کی ویڈیو بناتے ہیں بے بسی کے عالم میں، اس کو نہیں فیل ہونے دیتے، ان کو وہ ہم ان کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں، ان سے پیار جتاتے ہیں، ان کو یہ فیل کرواتے ہیں ہمیں آپ کی بڑی پرواہ ہوگی، یقیناً ہوگی، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر کا ایک فرد ہے۔ لیکن ہم نے تو جو سنا دیکھا کہ لوگ اپنے بیماروں کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے بیماروں کو کوشش کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مزی مرض میں ہے تو اس کا ذکر نہ کیا جائے، یا کوئی تکلیف میں ہے، کوئی رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، تو اس کی تکلیف دوسروں تک نہ ہی پہنچے، جتنا پردہ داری رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ اور مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ یہ بابا جی کی غلطیوں کا خدا نخواستہ جو عذاب تو میں نہیں کہوں گی، جو ایک آزمائش ان پہ آئی ہے اس گھر میں ہی ہے نا پوری آزمائش، جیسے میں نے کہا کہ ان کے بچوں اور ان کے شوہر کے اوپر ہی اصلی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے نا اس کو تو اللہ تعالیٰ صبر دے ہی دیتا ہے، لیکن جو اوپر ہوتے ہیں نا، جو سائڈوں پہ ہوتے ہیں، اصل تو رویے ان کے معنی رکھتے ہیں۔ تو ان کے اپنے کیے کرتے کرایا ان کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کا یا عزیزوں کا یا بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، اور یہ ان کے اندر غرور اور تکبر ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اپنے خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اور میں نے خود بھی کئی ویڈیوز میں دیکھا ہے، جب یہ آمنہ کی بہن مریم کی شادی میں گئے تھے نا، تو اس کے رامش بھائی نے کہا علی کو تمہارے گارڈ کدھر ہیں، تو کہتا ہے میں کون سا رشتہ داروں کی شادی میں آیا ہوں کہ مجھے گارڈ جو ہیں وہ چاہیے وہ ساتھ اپنی حفاظت کے لیے۔ تو رشتہ داروں کے لیے ان کی نیت کھوٹی ہے، ان کے لیے ان کے دلوں میں زہر بھرا ہوا ہے۔ تو جو انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، ان سے پیار محبت نہیں کرتا، ان کو معاف نہیں کرتا، اور ہم نے تو یہ سنا ہے جو
رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں نا، اگر آپ ان سے صلہ رحمی کرو گے تو آپ کو مطلب کہ دگنا ثواب ملتا ہے. لیکن جی یہ لوگ آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ لوگ ہی مجھے کامنٹس کر کے کہتے ہیں، اور ہم نے کچھ پرانی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی حق تلفی کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، لیکن جب میں ان کی حالت دیکھتی ہوں نا، راجہ جی تو چلے اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کی بات نہیں میں کر رہی. جب ان باپ اور بیٹوں کی میں کنڈیشن دیکھتی ہوں نا، بھکاریوں کی، بھوکھوں کی، جو ایک ایک ویو کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، تل ملا رہے ہوتے ہیں ڈالرز کے لیے، تو مجھے ان پہ رحم آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کی بددعائیں ان کو لگ گئی ہیں. کیونکہ یقین کریں جب بڑے بزرگ کسی کو بددعا دیتے تھے نا، تو کیا دیتے تھے کہ اللہ تمہیں بہت مالدار کر دے، تمہیں اللہ اتنا رزق دے نا کہ تم سنبھال نہ پاؤ. یہ بڑے لوگوں کی بددعا ہوتی تھی ان کی. کیوں کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ مال جو ہے ایک فتنہ ہے، یہ نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت میں بھی آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے نا، کدھر سے کمایا، کدھر سے آیا، کہاں خرچ کیا، کتنا رشتہ داروں کو دیا، کتنے اپنے گھر کے افراد پہ خرچ کیا، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی بیماریوں کا اس طرح مذاق اڑانے کی کبھی میں کہتی ہوں جرت نہ عطا کرے کہ ہم کسی سے کہتے پھرے کہ ہمارا فلانا اتنا بیمار ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے. نہیں، یہی دعا کریں ہمیشہ کہ فلاں اگر بیمار ہے، کوئی ہم ہے، کوئی ہے، تو اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے دعا کریں. لوگوں کو سے دعائیں بٹورنے کے لیے لوگ دعا دیں گے، اس لیے لوگوں کو ہی ڈپریشن کا مریض نہ کریں. بے شک دعا تو کسی کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے. دعا آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کی آڈینس ویسے بھی دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصل دعا آپ خود کریں اپنی والدہ کے لیے، بیوی کے لیے، کیونکہ آپ کی دعا زیادہ ان کے لیے معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.